السلام علیکم عزیزان محترم، میں اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ کچھ ایسے سوال ہیں جن کا شاید ہمیں علم نہیں ہے اور ہم ان سوالوں سے بہت ہی پریشان ہیں، تو ہمارا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ ہماری باتوں کا جواب دیا جائے۔ تو یہاں ہمارا پہلا سوال ہے کہ علامہ جواد نقوی نے کہا تھا کہ ننگے ہو کر ماتم کیا جاتا ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ دیگر علماء کرام نے کہا کہ کعبہ میں دوران حج احرام باندھتے ہیں، وہاں ننگے ہو کر ہی یعنی کہ کچھ حصہ انسان کے جسم کا احرام باندھنے کی وجہ سے ننگا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ساڑی کی طرح پہنا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جسم کا کچھ حصہ ننگا رہ جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بکرے کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ہوئے ہیں وہ ہم اپنے جسم پر کریں، کیونکہ جواد نقوی نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام خود نہیں زخمی ہوئے بلکہ لوگوں نے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تراویح اور عزاداری میں فرق ہے، عزاداری نبی کے دور میں ہوئی اور حضرت حمزہ کی میت پر ہوئی، تراویح اس کے بعد میں وجود میں آئی۔ تو کربلا کا بہانہ اس طرح بھی بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ احرام کی طرح زنجیر زنی ہے، تو پھر پہلے یہ بتاؤ کہ دوران حج کسی جگہ ماتم ہاتھ کا، آگ کا یا زنجیر کا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتائیں، وہ کون سی جگہ ہے اور کہاں سنت ہوئی۔ دوسرا سوال، پہلے سجدہ فرشتوں نے کیا تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سجدے کا حکم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کا حکم اللہ پاک نے تمام ملائک کو دیا، جن میں سے ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ انسان کے سوا باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جسم نہیں رکھتی۔ اب سجدہ وہاں بھی ہوا ہے، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پیشانی، ہمارے ناک، ہمارے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں زمین پر لگے ہوتے ہیں، تو ان کا اگر جسم نہیں ہے تو پھر ان کا سجدہ کس طرح تھا؟ اور ہمارا یہاں یہ یقین ہے کہ جو سجدہ عرش پر ہوا حضرت آدم کو کیا گیا، فرشتوں نے کیا، جس طرح سے بھی کیا، اس سجدے میں صداقت تھی۔ جو آج ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں اس میں لالچ ہے، جیسا کہ کوئی بھی انسان ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، میں کہوں گا کہ میرے سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے گا، یا مجھے جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی، یا میرا کاروبار اچھا ہوگا، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صداقت والا سجدہ وہ تھا، لالچ والا سجدہ یہ ہے۔ یقیناً نماز بہت ہی بہترین کام ہے، اس سے انسان گناہ سے بھی بچتا ہے، اللہ کی قربت میں بھی آتا ہے، لیکن اگر یہی سجدہ ہم دل سے کریں تو اس میں لالچ نہ ہو تو۔ اگر ماتم ہی عبادت ہے، یہ دوسرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی امام حسین کربلا میں شہید ہوئے اور انہوں نے اپنا سر کٹوا دیا اس دین کی خاطر، تو گویا ہمیں بھی ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ امام حسین کو لوگوں نے شہید کیا ہے اور ہمیں ماتم کرنا چاہیے، اور ماتم کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، ہمارے بہت سے علماء کرام کہتے ہیں۔ اگر ماتم ہی عبادت ہے تو امام حسین کو سر کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ماتم ہی کر لیتے۔ اب اگلی بات یہ ہے
کہ جب حکم ہوا رب کی طرف سے کہ اے ابراہیم تو چلا اپنے بیٹے پر خنجر، چاہے وہ خواب کی طرح تھا یا جس طرح بھی، مطلب کہ حضرت اسماعیل کو ہاتھوں سے باندھ کر، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت ابراہیم نے چھری چلائی۔ اب چھری چلاتے رہے، نہ چلی، پھر دمبا آ گیا اور پھر چھری چل گئی۔ تو چھری حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھی اور دمبا یا بکرا یا جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے بھیج دیا گیا حضرت اسماعیل کو ہٹا کر۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے؟ چھری چلانا سنت ہے یا بچے کی جگہ سے بچے کو ہٹا کر اس جگہ پر دمبے کو یا بکرے کو، یا آج کل جیسا کہ بچھڑے وغیرہ بھی ذبح کیے جاتے ہیں، گاؤں کی قربانی بھی ہوتی ہے، کیا بچوں کو ہٹا کر ان کو رکھنا سنت ہے یا جو چیز بھی آگے ہے اس پہ چھری چلانا سنت ہے؟ اگر تو چھری چلانا سنت ہے تو پھر ہاتھ حضرت ابراہیم کا تھا۔ اگر یہ بچے کو ہٹا کر دمبا بکرا یا کوئی چیز رکھ دینا سنت ہے تو پھر لوگ چھری کیوں چلاتے ہیں جی؟ تو اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت حمزہ کی میت پر حضور پاک روئے تھے، یہ یقیناً بات ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک نے یہ کسی سے کہا ہو کہ آؤ یہاں ماتم کرو، یہاں کمازنی کرو، یہاں آگ جلا کر اس پر کود پڑو؟ یا پھر اگلی بات جو علماء کرام کہتے ہیں جی تراویح نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، تو آپ نے بخاری شریف نہیں پڑھی؟ اس میں تو جگہ جگہ پر یہی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک کے دور میں تراویح تھی اور حضرت عمر نے حضور پاک کے بعد اسے باجماعت کیا تھا۔ یہ ذرا نوٹ کرو، حضور پاک کے دور میں تراویح تھی، حضرت عمر نے حضور پاک کے دور کے بعد جب حضور پاک کی رحلت ہو گئی تو حضرت عمر نے اسی تراویح کو باجماعت کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ تراویح حضور پاک کے دور میں تھی، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ حق کو باطل کو ملا رہے ہو، وہ باطل کسے کہہ رہا ہے؟ تراویح کو؟ پھر تراویح باطل ہے تو نبی پاک نے روکا کیوں نہیں؟ خدا کے لیے شیعت کو اتنا ذلیل نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو لوگ ہمارے امام کی عزت کریں گے، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو لوگوں کی نظر میں ہمارے امام بھی برے ہی بن جائیں گے۔ خدا کے لیے تمام علماء کرام، واسطہ ہے آپ لوگوں کو اہل بیت کا، ہمیں ذلیل نہ کریں، ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں۔